پیپلز پارٹی ہو یا MKM ہو یا مسلم لیگ نون ہو، بے شک وہ اگر حکومتوں میں بھی رہے لیکن اس کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ وہ آزاد فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ شروع میں جو ناقدین ہیں، خواہ نون لیگ کے ہو، اسٹیبلشمنٹ کے غیر اعلانیہ ترجمان ہو، یا بہت سے ایسے صحافی جو نون لیگ اور یا اسٹیبلشمنٹ کی محبت کا شکار ہیں، وہ لوگ یہ تبصرے کر رہے تھے کہ یہ جو بندے نہیں اکٹھے کر سکے۔ پہلے لاہور کے بارے میں، پھر کراچی میں، جب کراچی میں انہوں نے اجتماع دیکھا PTI کا، تو اس کے بعد ایک اور بحث شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں جی یہ سارے اکٹھے تو ہو گئے تھے لیکن صوبے کی کارکردگی کیا ہے؟ اب خیبر پختونخوا کی کارکردگی پہ بات کر رہے ہیں۔ وہ بدقسمت صوبہ رہ گیا جی، وہ فلاں ہو گیا۔ اب بدقسمت صوبہ کیا رہ گیا جس صوبے کے عوام تیسری مرتبہ اس PTI کو منتخب کر رہے ہیں؟ ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو سارے راضی ہیں اس PTI گورنمنٹ سے، اور اسی کی منتخب جو اسمبلی ہے وہاں سے وہ بڑی اکثریت کے ساتھ وزیر اعلیٰ بنا، اور وہاں ظاہر ہے اس عوام کی تائید حاصل ہے اس کو۔ اور اس صوبے کی کارکردگی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں جن پہ DGIS پہ آج جس کے وزیر اعلیٰ کی ویڈیو چلاتے ہیں پریس کانفرنس میں، 3 صوبوں کی تعریفیں کر کے ایک صوبے پہ تنقید کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب آپریشن کی وہ مخالفت کرتے ہیں تو وہ صرف تحریک انصاف مخالفت نہیں کرتی، پوری خیبر پختونخوا کی اپوزیشن، ان کے قبائلی جو مشران ہیں وہ اور جتنے بھی عمائدین ہیں سارے مل کے اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ خیبر پختونخوا کے جو اسپیکر بابا سلیم سواتی خط لکھتے ہیں اور انہیں کور کمانڈر پشاور کو بریفنگ کے لیے کہتے ہیں کہ آیا آپ آ کے بریفنگ دیں۔ گرچہ اس کے لیے بعض سارے میڈیا نے یا جو PTI کے زیادہ حامی لوگ ہیں انہوں نے اسے طلب کرنا لکھا، لیکن طلب کرنا مناسب نہیں ہے۔ اب جب ظاہر آپریشن پہ بریفنگ کی بات ہو رہی ہے تو ایک بڑا حساس معاملہ ہے، اس کو طلب کر کے متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ اب ایک طرف جب علماء کرام کو بلا کے دہشت گردی کے خلاف بیانیہ جو قومی بیانیہ قرار دیا جا رہا ہے اس پہ تو 12-14 علماء آج میرے DGIS سے، وہاں تو آپ قومی اعلامیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قومی اعلامیہ بنے، علماء اس میں مدد کریں۔ جہاں پوری اسمبلی بیٹھی ہے، پورا صوبہ بیٹھا ہے، عوام کا ایک نمائندہ ایوان ہے، وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پلاننگ بنائیں، حکمت عملی بنائیں، وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہاں جو غیر اعلانیہ ترجمان ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ اس کو مختلف رخ دے رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں دیکھیں تو کچھ اور طرح کی صورتحال ہے۔ ابھی تک ایک مرتبہ پھر عمران خان کی ملاقاتیں روکی ہوئی ہیں اور ایک مرتبہ پھر مہینہ ہونے والا ہے، کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔